الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اچھا، یہ درس جو ہے بخاری شریف کے بارے میں کہ بخاری شریف امام بخاری کے احوال تو بیان کیے گئے، یہ درس دوم جلد اول کے بارے میں بخاری شریف کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کا نام کیا ہے اس کتاب کا؟ تو سب بولتے بخاری شریف بخاری شریف، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک معروف نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس بخاری شریف کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا نام ہے۔ اور اس نام کی تشریح پہ انشاءاللہ ایک مستقل کلپ ہم خدمت میں عرض کریں گے۔ اور یہ بات کہ مدت تالیف کیا ہے اس کتاب کی، یعنی بخاری شریف کے احادیث کو جمع کرتے ہوئے امام بخاری نے کتنے ایام ان کے لگ گئے، تو تقریباً اس کی 16 سال کی طویل مدت لگ گئی اس کو جمع کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے امام بخاری نے صحیح احادیث کا مسودہ بخارا، بصرہ اور حرمین شریفین مبارکین اس کے اسفار کیے اور پھر اس کے بعد تیار کیا۔ پھر اس کے بعد جب مسودہ تیار کیا تو اس کی تنقیح کرتے رہے، اور تنقیح اور اس کی صفائی ستھرائی وہ مسجد حرام میں فرمائے، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس کے تراجم اور اس کے ابواب تحریر کیے۔ شان تالیف کیا تھی وہ بھی ایک عجیب طریقے سے کہ امام بخاری کی جو حفظ کی روایتیں تھی جو ان کو یاد تھی وہ 6 لاکھ روایات تھی۔ ان 6 لاکھ روایات کے اندر انتخاب کر کے امام بخاری نے یہ بخاری شریف وہ تیار کر دی۔ جب ان 6 لاکھ روایات میں ایک روایت کا انتخاب کرتے تو بڑے حزم و احتیاط کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ کام لیتے تھے۔ سب سے پہلے حدیث کی صحت کو مکمل غور و فکر سے جانچتے، پھر اس کے بعد تخریج کرنے سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھتے، پھر جب حدیث کی تخریج پہ جو رائے قائم ہوتی تو پھر اس کے بعد اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر لکھ دیتے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے امام بخاری کو پورے 16 سال لگ گئے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی زمانہ تالیف وہ 16 سال ہے، اور 16 سال وہ روزہ دار رہے، اس طرح کہ دن کو روزہ رکھتے اور کسی کو علم بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ ان کے اہل خانہ کو بھی معلوم نہ تھا۔ مکان کے اندر وہ کچھ کھانا آ جاتا تھا تو وہ بھی کسی غریب اور مسکین کو کھلا دیتے۔ یہ تھی امام بخاری رحمہ اللہ کے روایات کو تخریج جمع کرنے اور بخاری شریف کو مرتب کرنے کی حالت تھی۔ اچھا، ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ امام بخاری جب یہ کتاب جو انہوں نے تالیف کی اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے سبب میں علماء کے 3 اقوال ہیں اور 3 وجوہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ان کے استاذ امام اسحاق ابن راہوے نے ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے یہ خواہش ظاہر کی کہ دین کے اور احادیث کے جمع کرنے والے طالبان کے لیے
اور طالب علم کے لیے ایک ایسا مجموعہ ہونا چاہیے جس کے اندر روایات ساری صحیح ہو۔ چنانچہ امام بخاری نے جب اپنے شیخ کی اس بات کو سن لیا تو اس کو تکمیل کرنے کے لیے امام بخاری نے صحیح بخاری کو، جس کا نام رکھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ ایک پہلی وجہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض رات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو خود یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس طرح ایک مجموعہ ہونا چاہیے جس کے اندر ساری روایتیں صحیح ہو اور طالبان حدیث کی تشنگی کو دور کرے۔ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ ہاتھ میں پنکھا ہے، دستی پنکھا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پنکھا دے رہے ہیں، دستی پنکھا، اور کچھ اڑا رہے ہیں، کچھ چیز اڑا رہے ہیں یا ہوا دے رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے جب انہوں نے معبر کو کہا، جو خوابوں کی تعبیر، یہ بھی ایک فن ہے، ابن سیرین کی کتاب ہے اس کے بارے میں، تعبیر الرؤیا، اور سورۃ یوسف میں اس موضوع کو چھیڑا گیا ہے۔ تو بعض حضرات نے ان کو یہ بتایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اور غلط اور موضوع حدیث کو اڑا رہے ہو، یعنی اس نسبت کو تم غلط کر رہے ہو اور تم بتا رہے ہو کہ یہ حدیث پیغمبر کی طرف منسوب ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں کتنی روایتیں؟ تو اس کے بارے میں جو ہمارے ہاں نسخہ رائج الوقت ہے، جو امام فریبری کا ہے، اور اس کے بارے میں دیگر نسخے بھی ہے، اس تفصیل ہم بیان کر دیں گے۔ تو اس کے بارے میں مشہور دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ روایت مکررہ کو ملا کے 7275 روایتیں بنتی ہے، اور غیر مکررہ 2602 بنتی ہے۔ دوسرا قول یہ کہ مرفوع روایات 7397 ہیں، اور معلق روایات 1341 ہیں، متابعات 344 ہے، آثار صحابہ و تابعین 1608 ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سی بات تھی امام بخاری کی اس شرح آفاق کتاب کے بارے میں۔ آگے جو ہے صحاح ستہ میں بخاری شریف کا کیا مقام ہے، علم در پیش است۔